اس وقت ہمارا ملک ایک سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف ملک میں معاشی بحران ہے، اکنامیکل کرائسس سے ملک جھوجھ رہا ہے اور اپنی سنگین صورتحال سے یہ ملک گزر رہا ہے۔ دوسری طرف پچھلے کچھ وقت سے اس ملک میں ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کی فضا کو زہرناک بنایا جا رہا ہے اور اس ملک کے باشندوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ افراد ہیں جو اس ملک کے امن کے دشمن ہیں، سلامتی کے دشمن ہیں، جو اس ملک میں محبت و بھائی چارے کی فضا کو قائم نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو واقعات مساجد کے سلسلے میں پیش آئے، ایک طرف گیان واپی مسجد کا مسئلہ جو اس وقت عدالت میں زیر بحث ہے، جس کو ایک ایسا موضوع بنایا گیا، پیدا کیا گیا کہ جس کی طرف تمام لوگوں کی توجہ کر دی جائے اور دیگر چیزوں سے ان کی توجہ ہٹا دی جائے، جو بالکل اختلافی یا جھگڑے کا موضوع نہیں تھا، بلکہ اس کو ایسی صورتحال بنا کر ایک ایسا متشدد متعصب جھگڑے کا موضوع تیار کیا گیا۔ اور ماشاءاللہ سے میڈیا نے اس میں جو رول ادا کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، ہر شخص اس سے واقفیت رکھتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کمیونٹی کے لوگ ہوں یعنی مسلمان ہوں جو میڈیا کی حقیقت سے واقف ہیں، بلکہ ہر پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان اس وقت میڈیا کے کردار سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی صورتحال بہتر ہوگی اور ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ محبتوں کے پیغام لوگوں تک پہنچائے جائیں، اس ملک کے بھائی چارے کو قائم رکھا جائے اور آپس میں بین المذاہب بہترین تعلقات ہوں، لوگ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملے جلیں اور اس ملک کی جو فضا باقی رہی ہے اور عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اس ملک کی جو پہچان ہے وہ قائم رہے۔ لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس وقت اس ملک میں جو واقعات مساجد کے تعلق سے پیش آئے، فرقہ وارانہ فسادات کے تعلق سے پیش آئے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کے سامنے ظاہر ہے، ہر طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد ہے، فرقہ واریت ہے اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی کنڈیشن پیدا کی جا رہی ہے کہ انسان انسان سے ٹکرائے، اور جو مسائل مل بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں، جن کا مل کر کوئی سالوشن نکالا جا سکتا ہے، اگر ملک میں معاشی بحران ہے تو پھر تمام افراد اس سے نمٹ سکتے ہیں اور اس کا کوئی بہتر حل نکال سکتے ہیں، لیکن جو افراد ہیں ان کو ایسے الگ الگ مسئلوں میں الجھا دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ اس سے بالکل منقطع ہو جائیں، ان کا تعلق کٹ جائے اور وہ آپسی معاملات میں الجھ کر رہ جائیں۔ بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک تک بات پہنچ گئی ہے، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان تمام چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، مسلمان اپنے نقصانات برداشت کر سکتے ہیں، ایک حد تک زیادتی وہ برداشت کر سکتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہوگا، آپ کے عزت کا ہوگا، آپ کی حرمت کا ہوگا، آپ کے احترام کا ہوگا، تو پھر کوئی بھی مسلمان اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس وقت اس ملک کے ماحول میں جو افراد ہیں جن کے ذہن گندے ہیں، جن کی طبیعتیں گندی ہیں، جن کے دل و دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں، یہ افراد نہ صرف ایک کمیونٹی کے، ایک قوم کے دشمن ہیں، بلکہ پورے ملک کی سلامتی کے دشمن ہیں، یہ اصل معنوں میں ہندوستان کے دشمن ہیں، یہ یہاں کے بھائی چارے کے دشمن ہیں، یہ یہاں کے کلچر کے دشمن ہیں، یہ یہاں کی محبتوں کے دشمن ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسی کی وجہ سے جو سلسلہ کانپور میں ہوا، جو واقعہ کانپور میں پیش آیا، اور اسی کے لیے
مسلمان جو ہے احتجاج کر رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے جو بالکل پرامن تھا، لیکن انہی کے افراد کی طرف سے پھر کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئے اور اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہوا اور اب صورتحال بڑی سنگین ہے۔ اس سے جو نقصان پورے ملک کا ہو رہا ہے، عالمی سطح پر جو نقصان ہندوستان کا ہو رہا ہے، جو شبیہ ہندوستان کی خراب ہو رہی ہے، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے پورے ملک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے جو افراد ہیں ان پر فوری ایکشن لیا جائے۔ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایسے افراد کے خلاف ایکشن کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب ہم صوبائی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ایسے افراد کے خلاف ایکشن لیجئے۔ یہ نہ صرف نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو فرقے واریت کی آگ میں جھلسنا چاہتے ہیں، یہ یہاں کے انسانوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، اور اسی طریقے پر مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ فوری طور پر کوئی بل ایسا پاس کیا جائے، کوئی سخت قانون پاس کیا جائے اور ایسے افراد پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے تھے لیکن ان پر ایکشن لیا گیا تھا تو کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، لیکن ابھی مسلسل پھر اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس لیے حکومتیں اس پر ایکشن لیں، یہ ملک کی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات پورے ملک میں جانی چاہیے کہ اس وقت اس طرح کے جو افراد ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، سوسائٹی سے ان کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہاں کے بھائی چارے کے، محبت کے دشمن ہیں۔ اور دوسری طرف خاص طور پر مسلمانوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس امت کے نوجوانوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پوری قوت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیجئے۔ ہم حضور سے جس طرح محبت کرتے ہیں اور جس طریقے پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار مختلف سرگرمیوں میں کرتے ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کا ایک ایک نوجوان پوری قوت کے ساتھ سنتیں اختیار کرے، پوری قوت کے ساتھ سیرت پاک کا مطالعہ کرے اور سیرت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرے، اور پورے ملک میں سیرت پر پروگرام ہو، کمپٹیشن ہو، نوجوانوں میں کمپٹیشن ہو سنتوں کو اختیار کرنے میں۔ یہ فضا پورے ملک میں قائم کرنا پڑے گی۔ اگر آپ واقعی معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر آئیے سنتوں کو 100% اختیار کریں، لوگوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، اس پر پروگرام کریں، اس پر کمپٹیشن منعقد کریں، اس پر کوئز پروگرام کریں، اور غیر مسلموں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور اسی کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی جو صورتحال تھی، ابو لہب نے آپ کے خلاف محاذ کھولا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نام و نشان کر دیا، اور افراد اس کے حضور کے خلاف کھڑے ہوئے تو یا تو وہ اسلام کی چادر میں آ گئے، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں اسلام میں داخل ہوئیں، اللہ نے ان کو اس طرف پھیر دیا یا ان کو بے نام و نشان کر دیا۔ لہٰذا یہ جو گندے افراد ہیں، جو گندی ذہنیت رکھتے ہیں، جو گندے الفاظ بولتے ہیں، جو نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے نمٹے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن فوری طور پر ایک ایک نوجوان کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سنتوں کو اختیار کر لے۔ جس طرح آپ احتجاجات کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں اور ہماری زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری طرح آئیں۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ پوری امت کرے، ایک ایک نوجوان سیرت سے متعارف ہو اور اس کو پڑھ لے، اس کو جان لے۔ جب ہم اس کو جان لیں گے، اس کو سمجھ لیں
سیکھیں گے، اس پر پریکٹیکلی عمل کریں گے، تو وہ منظر ہوگا جو مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ میں تھا، جو صحابہ اکرام کا استقبال پوری دنیا نے کیا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ایسے ہی پھر نبی کے دیوانوں کو اور ان کے متوالوں کو دنیا ہاتھوں ہاتھ تسلیم کرے گی۔ لیکن ضروری ہے تبدیلی پیدا کرنے کی، ضروری ہے خود کو تبدیل کرنے کی۔ اس لیے فوری طور پر ذمہ داران کو، قائدین کو چاہیے بالکل پوری قوت کے ساتھ مطالبہ حکومتوں سے کیا جائے، صوبائی حکومتوں سے کیا جائے، مرکزی حکومت سے کیا جائے، فوری طور پر ایسے افراد پر ایکشن لیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ معاشرے کے لیے بہت زہرناک ہے، اور دوسری طرف نوجوان سنت کو اختیار کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔